کی داستان حیات ہے، جس نے اپنی جد و جہد سے بھرپور زندگی ایک عظیم عالمی انقلاب کے لیے وقف کر دی، جو دنیا بھر میں امن و آزادی کا سفیر کہلاتا ہے اور سسکتی انسانیت کی خدمت کے لیے ظلم کے نظام سے ٹکر لے رہا ہے۔ ناظرین، چند فرضی کرداروں کے علاوہ اس فلم کی ہر بات حق و صداقت پر مبنی ہے، جو حرف بحرف ان کی ڈائری سے مستعار لی گئی ہے۔ دریائے چناب کے کنارے یہ جھنگ کا خطہ ہے۔ اس کے وسیع کناروں پر اب بھی ماضی کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ سینکڑوں برس سے یہاں کا ماحول، اسلامی ثقافت کے آثار اور صدیوں پرانی تہذیب و روایات اس خطے کی تاریخی اہمیت کا اظہار کرتی ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا رہن سہن، ہنرمندی اور محنت و مشقت کی عادت ماضی کا ورثہ ہے۔ یہاں کی مصروف زندگی اور گہما گہمی نے جھنگ کی رونقوں کو کبھی ماند نہ پڑنے دیا۔ تاریخ اسلام کی عظیم روحانی شخصیت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی صوفیانہ شاعری اور تبلیغی خدمات نے یہاں کے لوگوں کی کایا پلٹ دی۔ ہیر رانجھے کی مثالی عشق و محبت اور ایثار و قربانی کی لوک داستان بھی اسی علاقے کے ساتھ وابستہ ہے۔ لیکن اس تاریخی پس منظر کے باوجود یہاں پر دوبارہ نفرت و جہالت اور غربت و پسماندگی کے سائے بڑھنے لگے۔ پھر قائد اعظم کی قیادت میں اسلام کے نعرے پر ایک الگ وطن پاکستان قائم کیا گیا۔ یہ آزادی خوشحالی کی امید بن کر آئی، مگر مزدور اور محنت کش کا مقدر پھر بھی نہ بدلا۔ انہیں غربت اور جہالت کی بھٹی یوں ہی جلاتی رہی اور نظام ظلم نے کروڑوں مظلوم موت کی دہلیز پر ڈال دیے۔ محروم طبقات کو پھر ایک انقلابی قائد کی ضرورت پڑی، جو معاشی مسائل کی الجھنوں کو ہمیشہ کے لیے کھول کر رکھ دے، جو پریشانیوں کی دلدل میں پھنسی بے بس قوم کو ترقی کی راہوں پر ڈال دے اور بے مقصد زندگیوں کو شعور دے کر انقلاب آشنا کر دے۔ اے رب العالمین، اپنی خاص رحمت سے مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو اس دور زوال میں تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر امت مسلمہ اور پاکستان کی قسمت بدل کے رکھتے ہیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سے کی گئی اس خصوصی دعا کو شرط قبولیت ملا اور ڈاکٹر فرید الدین کے گھر کھلنے والے اس پھول کا نام محمد طاہر رکھا گیا۔ مامتا کی گود کے اس چاند کو جلد صبح انقلاب کا آفتاب بن کر چمکنا تھا۔ مبارکبادیں دینے والے بھی اس تحفہ خداوندی اور عطائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے خبر نہ تھے۔ شفیق باپ کے کندھوں پر یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ اب اسے اپنے لخت جگر کو انقلاب کی انتھک جد و جہد کے لیے تیار کرنا تھا، تاکہ وہ حرم پاک میں خدا سے کیا گیا وعدہ پورا کر سکے۔ محمد طاہر کی مثالی تعلیم و تربیت کا سفر نوعمری سے ہی شروع ہو گیا۔ اسے بچپن ہی سے قریبی گاؤں جوتیا والا میں ایک نامور استاد کے پاس لے جایا جانے لگا۔ ہونہار بیٹے کی دینی تعلیم اور اخلاقی تربیت ڈاکٹر فرید الدین نے گھر سے خود شروع کر دی۔ جھنگ شہر محلہ پرانی عیدگاہ میں رہنے والے مہر سیال ڈاکٹر فرید الدین قادری ایک عظیم علمی و ادبی اور روحانی شخصیت تھے۔ وہ اس دور کے ایک بے مثال خطیب و مقرر اور مستند عالم ہی نہ تھے، بلکہ ایک محقق، ڈاکٹر، شاعر، حکیم اور ادیب بھی تھے، جو جھنگ، سیالکوٹ، لکھنؤ، دمشق، بغداد اور مدینہ منورہ میں نامور اساتذہ سے دینی اور دنیاوی علوم و فنون حاصل کر چکے تھے۔ دینی و قومی اور عالمی مسائل میں فہم و فراست اور درد رکھنے والی یہ وہ متوازن شخصیت تھے جس نے اس ننھے مسافر کا ہاتھ تھام کر اسے انقلاب کی پرخطر راہ پر چلنا سکھانا تھا۔
جھنگ کے معیاری انگلش میڈیم تعلیمی ادارے سیکرڈ ہارٹ ہائی اسکول سے محمد طاہر کی ابتدائی تعلیم شروع ہوئی۔ سرزمین علم پر پڑھنے والا یہ مضبوط قدم اس معصوم کے عزم و ہمت اور بلند ارادوں کی داستان سنا رہا تھا۔ طاہر بیٹا، میں نے اللہ کے گھر میں غلاف کعبہ کو تھام کر ایک عظیم مقصد کے لیے آپ کو مانگا تھا۔ میں آپ کو اللہ کے دین، امت مسلمہ اور سسکتی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر چکا ہوں، اور مجھے یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ایک بہت بڑا کام لینے والا ہے، انشاءاللہ۔ جی ابو جان، انشاءاللہ آپ کا سر ہمیشہ فخر سے بلند رہے گا۔ محمد طاہر نے پرائمری کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کر لیا تھا۔ اب اس پر زندگی کا مقصد بھی واضح ہو رہا تھا۔ کلاس ٹائم کے علاوہ وہ اکثر کہیں تنہا بیٹھا مطالعے میں مصروف نظر آتا۔ اپنا کھانا دوستوں کو کھلا کر خوش ہونا اور ان سے معاشرتی حالات پر گفتگو کرنا اس کی طبیعت کا حصہ بن چکا تھا۔ ڈاکٹر فرید الدین نے طاہر کو ابتدائی دینی کتب کا خود ہی آغاز کروا دیا، لیکن اسے باقاعدگی سے قریبی گاؤں میں استاد کے پاس بھی لے جاتے رہے۔ اس طرح کھیل کود کے دور میں اس کی فکر و دانش کی بنیادیں مضبوط ہونے لگیں اور رات گئے تک مطالعہ اس کا معمول رہنے لگا۔ اسکول میں فنڈز کے کسی مسئلے پر طلباء کو پریشان کیا گیا تو انقلابی سوچ رکھنے والے محمد طاہر نے سب کو اعتماد میں لے کر اپنے حقوق کا پرزور مطالبہ کیا۔ زندگی کا یہ پہلا انقلابی قدم اٹھاتے وقت اس کی عمر صرف 10 برس تھی۔ اسکول کی انتظامیہ سے اپنے جائز مطالبات منوا لینا اس ننھے لیڈر کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعلان تھا۔ بچپن ہی سے غریب اور بے سہارا لوگوں سے خاص ہمدردی طاہر کے والدین کی اعلیٰ تربیت کا نتیجہ تھی۔ اس کے والد ڈاکٹر فرید الدین اپنے علاقے کے غریب اور ضرورت مند بیماروں کا مفت علاج کیا کرتے تھے۔ طاہر بھی اپنے محلے کی ایک بیمار اور ضعیف عورت کے پاس روزانہ آ کر اس کی ضروریات کا خیال رکھتا۔ اپنے والد گرامی سے دوا لے کر صبح و شام وہ اپنے ہاتھوں سے اسے دوا کھلاتا اور اپنی کامیابی کی ڈھیروں دعائیں لے کر جاتا۔ آج بابا گاجی والے چوک محلہ پوائنٹ گاہ جناب طاہر صاحب عشاء دی نماز تو بعد خطاب کرسن۔ نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، آج ہر فرد کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ ملت اسلامیہ کے زوال و انحطاط کو کیوں کر عروج و ترقی میں بدلا جا سکتا ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جس معاشرے میں اسلامی اقدار اور اخلاقی روایات کا شرارہ منتشر ہو چکا ہو، وہاں ہر فرد اپنے مقاصد و مفادات محض خود غرضی کے ذریعے پورا کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اپنے والد سے ورثے میں ملنے والے بلند نظریات اور درد ملت کی بدولت چھوٹی عمر میں ہی طاہر کی باتوں میں علم و بصیرت کے سمندر موزن تھے۔ تو معاشی کشمکش کا نام و نشان مٹ جائے گا، مگر یہ کام انقلاب کے بغیر ممکن نہیں۔ انقلاب کوئی کھیل نہیں، اس میں جان اور تن دھن کی قربانی درکار ہے۔ انقلاب پر میرا ایمان ہے۔ میں خود کو وقف انقلاب کر چکا ہوں۔ میں اسلام دشمن طاقتوں سے دیوانہ وار لڑتا رہوں گا اور مجھے دنیا کی کوئی بھی طاقت اس مقصد سے باز نہیں رکھ سکتی۔ والسلام۔ ڈاکٹر فرید الدین نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ جب طاہر سن شعور کو پہنچے گا تو وہ اسے لے کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوں گے۔ طاہر 7ویں جماعت بھی فرسٹ ڈویژن میں پاس کر چکا تھا۔ 1963 میں وہ یادگار لمحے یاد پہنچے
جب 12 برس کے ہونہار طاہر کو اپنے والدین کے ہمراہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی۔ حرم پاک کی فضاؤں نے اسی طاہر کو غلاف کعبہ سے لپٹ کر روتے دیکھا جس کی ولادت کے لیے 15 برس پہلے اسی مقام پر جھولی پھیلائی گئی تھی۔ آج فرید الدین اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ کم سن طاہر بھی امت مسلمہ اور پاکستان کی بہتری کے لیے اللہ سے ہمت اور حوصلہ مانگ رہا تھا۔ حج کی سعادت کے بعد محمد طاہر کو روضہ رسول پر لے جایا گیا۔ بارگاہ مصطفی کی حاضری کے دوران خصوصی نظر کرم اور انوار و فیوزات کی کثرت نے اسے مدہوش کر دیا۔ اسی حاضری کے دوران مسجد نبوی باب جبرائیل کے سامنے مدرسۃ العلوم الشرعیہ سے طاہر کی دینی تعلیم کا باقاعدہ آغاز ہوا، جس کی رسم بسم اللہ حضرت الشیخ ضیاء الدین مدنی سے کروائی گئی۔ واپسی پر طاہر نے اسلامیہ ہائی اسکول جھنگ میں داخلہ لے کر مڈل کا امتحان اور میٹرک کا امتحان اعلیٰ فرسٹ ڈویژن لے کر پاس کیا، جبکہ تعلیمات اسلامیہ کے لیے جامعہ قطبیہ رضویہ جھنگ میں داخلہ لے لیا۔ اسی دوران ملک میں نظام تعلیم کی بہتری کے لیے محکمہ تعلیم کو اپنی سفارشات بھی پیش کی۔ اسکول لائف میں ہی اس کا سحر انگیز انداز خطابت مشہور ہو چکا تھا اور طلبہ اپنے تعلیمی مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ اسی پر اعتماد اور بھروسہ کرتے تھے۔ گورنمنٹ ڈگری کالج فیصل آباد میں محمد طاہر نے FSC پری میڈیکل میں داخلہ لیا۔ ہاسٹل میں مستقل کمرہ ہونے کے باوجود وہ روزانہ جھنگ سے فیصل آباد کا سفر کرتا اور ان 3 سالوں میں اس نوجوان نے 1,87,000 کلومیٹر کا سفر صرف اس لیے طے کیا تاکہ وہ کالج کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر میں اپنے والد گرامی سے دینی علوم بھی حاصل کرتا رہے۔ ان ظاہری علوم کے ساتھ اس نے باطنی علوم کے لیے مسنون استخارہ کیا اور جگر گوشہ غوث العظم سیدنا طاہر علاء الدین القادری کے دست حق پر بیعت کی۔ یوں اس بلند نسبت کی بدولت اس کا نام محمد طاہر القادری مکمل ہوا۔ اس دور میں انہوں نے کالج میں اپنے حلقہ شعور انقلاب دے کر معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے تیار کر دیا تھا۔ FSC کے شاندار رزلٹ کے بعد والد کی خواہش پر انہوں نے میڈیکل کالج کا ٹیسٹ تو دے دیا، لیکن وہ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے اس شعبے میں جانا نہیں چاہتے تھے۔ طے یہ ہوا کہ اب فیصلہ میرٹ لسٹ ہی کرے گی۔ دوڑک بیٹے، آپ دونوں ماشاءاللہ بڑے ذہین اور ٹیلنٹڈ بچے ہیں ہمارے، آپ کے مارکس برابر تھے۔ ہمارے یہ لیے فیصلہ یہ کرنا تھا کہ میڈیکل میں آپ کو طاہر داخلہ دیا جائے یا بیٹے آپ کو دیا جائے، لیکن ہم نے فیصلہ میرٹ پہ کیا ہے کیونکہ قانون بھی یہی کہتا ہے کہ جس کے مارکس زیادہ ہوں اس کو داخلہ دیا جائے یا جس کی ایج زیادہ ہو اس کو دیا جائے۔ تو بیٹے آپ کی ایج کم تھی، آپ کی ایج زیادہ تھی، فیصلہ آپ کے حق میں ہو گیا، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کی خواہش بھی نہیں تھی کہ آپ کو میڈیکل میں داخلہ ملے، بیٹے کی خواہش تھی اس کو ادھر داخلہ مل گیا، اور میرا خیال ہے اللہ نے آپ کو شاید کسی بڑے مقصد کے لیے، سے بھی بڑے مقصد کے لیے منتخب کیا۔ جامعہ قطبیہ سے دینی تعلیم مکمل کر کے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے طاہر القادری نے 1970 میں BA کا امتحان پرائیویٹ حیثیت سے اعلیٰ فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا، پھر اپنے والد سے دورہ حدیث مکمل کیا اور پنجاب یونیورسٹی MA اسلامیات میں داخلہ لے لیا۔ اس تعلیمی سفر کے ساتھ ساتھ ڈاک ٹکٹ جمع کرنے کا مشغلہ انہوں نے میٹرک تک اپنائے رکھا اور پھر حسن فطرت اور قدرتی مناظر کی فوٹوگرافی کا مشغلہ اپنا لیا۔ کھیل میں بیڈمنٹن کے علاوہ وہ فٹ بال اور والی بال کے اچھے کھلاڑی تھے، جبکہ کبڈی، کشتی رانی، پیراکی اور گولا پھینکنے کے بھی ماہر تھے۔ موسم گرما کی تعطیلات میں وہ سیر و تفریح کے لیے پہاڑی مقامات پر ضرور جاتے، مگر بعد ازاں انہوں نے یہ تفریحی وقت حضور پیر صاحب کی زیارت کے لیے وقف کر دیا۔ MA کے دوران وہ اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کی بدولت ہاسٹل وارڈن بھی رہے۔ والد کی علمی اور فکری رہنمائی نے ان کے لیے زندگی کا رخ متعین کر دیا، تو انہوں نے اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ پر بیعت انقلاب میں اپنی زندگی احیاء اسلام کے لیے وقف کر دینے کا عہد کر لیا۔ دن رات آسمان علم پر محو پرواز رہنے والے اپنے اس دور کے شاہین کو اقبال نے یوں پکارا: اندیشہ ہوا شوخ یہ افکار پہ مجبور، فرسودہ طریقوں سے زمانہ ہوا بیزار، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ انہوں نے قرآن حکیم کی تمام صورتوں کا انقلابی فکر کے حوالے سے خلاصہ ترتیب دیا
اور اس پہلے تحقیقی کام کو منتخبات قرآن کا نام دیا۔ پنجگانہ نماز کے علاوہ تہجد اور اشراق کا معمول ان کی طبیعت کے روحانی ذوق کی بدولت پرائمری سے ہی بن چکا تھا۔ مسجد کڑا بیروالا سے مستقل درس کے آغاز کے ساتھ ہی انقلابی تحریکوں کا تقابلی جائزہ لیتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے سر سید احمد خان تک تمام مسلم مفکرین اور روسو، کارل مارکس، لینن اور ماؤ زیڈونگ سمیت درجنوں عالمی تحریکوں کا تفصیلی مطالعہ کیا۔ 1973 میں محمد طاہر القادری سرخ روحوں کا گھر لوٹے۔ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کے تمام سابقہ ریکارڈ توڑتے ہوئے ایم اے اسلامیات کا امتحان گولڈ میڈل اور میرٹ اسکالرشپ لے کر پاس کر لیا تھا۔ ایک زمانہ قبل ان کے والد بھی اسی یونیورسٹی سے گولڈ میڈل لے چکے تھے۔ پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے محمد طاہر القادری LLB کا امتحان بھی فرسٹ ڈویژن میں پاس کر چکے تھے۔ اسی دوران پنجاب پبلک سروس کمیشن کا امتحان بھی پاس کیا تو محکمہ تعلیم نے اسلامیات کے لیکچرار کے طور پر انہیں میاں والی کے گورنمنٹ کالج عیسیٰ خیل میں تعینات کر دیا۔ مجھے خوشی ہے کہ امریکن یونیورسٹی نے آپ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپ آفر کی ہے۔ وہ کہ ایسے مواقع بار بار نہیں ملتے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو اپنے عالمی مشن کے لیے دنیا بھر کے سفر کے لیے جانا ہے۔ اب تو آپ کی والدہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی۔ اگر آپ بھی امریکہ چلے گئے تو شاید ہم ایک دوسرے سے دوبارہ کبھی نہ مل پائیں۔ انہی دنوں جھنگ شہر میں بہت بڑا جلسہ عام ہوا جس میں بیگم لیاقت علی خان اور مولانا عبدالستار نیازی سمیت ملک کی نامور شخصیات کی موجودگی میں اس نوجوان اسکالر کو انقلابی خطاب پر پرجوش عوام نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ آج میں نے آپ کی جو پذیرائی دیکھی ہے اس پر میں بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ کو تیار کیا تھا اس عظیم انقلاب کی طرف یہ آپ کا پہلا قدم ہے۔ اے اللہ، آج تیرے کرم نے مجھے سرخرو کر دیا۔ میرا مقصد طاہر کو اسی مقام پر دیکھنا تھا۔ اب بے شک تو مجھے اپنے پاس بلا لے، پر مصطفی انقلاب کے اس مشکل سفر میں مولا طاہر کے حوصلے ہمیشہ بلند رکھنا اور پیارے آقا کی غریب امت کے لیے اس کی نوکری قبول فرما لینا۔ آمین۔ اس واقعے کے ٹھیک ایک ماہ بعد حضرت ڈاکٹر فرید الدین قادری 56 برس کی عمر میں وصال فرما گئے اور خاندان کا سارا بوجھ طاہر القادری کے کاندھوں پر آن پڑا۔ لہٰذا انہوں نے عیسیٰ خیل کالج سے جھنگ کے گرد و نواح میں تبادلے کے لیے درخواست دی، لیکن اس کے عوض محکمے نے رشوت طلب کی تو انہوں نے لیکچرشپ سے استعفیٰ دے دیا اور ڈسٹرکٹ کورٹ جھنگ میں بطور ایڈوکیٹ پریکٹس شروع کر دی۔ 24 سال کی عمر میں آپ کی شادی اپنے والد کی خواہش کے مطابق اپنے چچا کی بیٹی سے قرار پائی۔ شادی کے فوراً بعد انہوں نے انقلابی جدوجہد کا آغاز کر دیا اور نوجوانوں کو منظم کر کے جھنگ کی سرزمین سے محاذ حریت تنظیم کی بنیاد رکھ دی۔ محاذ حریت جو ہم نے معاشرے کی فلاح و بہبود اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے قائم کی ہے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب محاذ حریت نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائے گی، جس سے ایک عظیم عالمگیر مصطفی انقلاب وجود میں آئے گا۔ کیا مصطفی انقلاب وجود میں آئے گا؟ سر، کیا آپ کو یقین ہے کہ اس چھوٹی سی بیٹھک میں بننے والی یہ تنظیم پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے؟ جی، مجھے اس بات پہ اتنا ہی یقین ہے کہ جتنا مجھے اپنا نام محمد طاہر ہونے پہ یقین ہے۔ سر، اتنے عظیم اور بڑے مشن کی تکمیل کے لیے وسائل کہاں سے آئیں گے؟ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان کرم سے تمام وسائل خود بخود پیدا ہوتے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب لوگ جھولیاں بھر بھر کے لایا کریں گے اور تمام منصوبے پایا تکمیل تک پہنچیں گے۔ اس باہمت نوجوان نے لوگوں کو مقصد زندگی سے آشنا کرنے کے لیے دعوت کا کام شروع کر دیا۔ دین اسلام، امت مسلمہ اور غریب عوام کی سربلندی کے لیے وہ سینے میں درد اور تڑپ لے کر نکلے تو محاذ حریت کے پلیٹ فارم پر جھنگ کے غریب مزدور محنت کش اور نوجوان ان کے دست و بازو بن گئے۔ یہاں پر روٹی روزی کمانے کے لیے کوئی وسائل ہی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ صرف آپ ہی کا نہیں، پورا کا پورا معاشرہ ظلم کی چکی میں پس رہا ہے۔ غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عدل و انصاف
مساوات پر مبنی نظام اور غریب کے حقوق کا تحفظ صرف انقلاب کے ذریعے ممکن ہے، اور یہ انشاءاللہ آ کر رہے گا انشاءاللہ۔ طاہر القادری کے جواں جذبوں نے ہر طرف ایک آگ لگا دی اور اس کے نعرے مستانہ پر جگہ جگہ سے لبیک کی صدائیں آنے لگیں۔ پیغام انقلاب کی شمع لے کر وہ کبھی راتوں کو ڈیروں پر دکھائی دیتے اور کبھی دن کی روشنی ان کی انتھک جد و جہد کی گواہی دیتی نظر آتی۔ تنظیم سازی اور رابطوں کے لیے دریا کی موجیں بھی ان کا راستہ نہ روک سکیں، بلکہ وہ اکثر اپنا سائیکل کندھوں پر اٹھا کر گہرے پانیوں میں اتر جاتے۔ انقلاب کے راستے میں اٹھنے والا ایک ایک قدم انہیں منزل کے قریب کر رہا تھا۔ وہ لوگوں کے مسائل کو سمجھنے کے لیے ان کے ساتھ گھل مل جاتے۔ جب انہوں نے مشن کو پوری دنیا میں پھیلا دینے کا ارادہ ظاہر کیا تو کچھ لوگوں نے دیوانہ سمجھ کر ساتھ چھوڑ دیا، مگر انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد پر کامل یقین تھا۔ محاذ حریت کے اس دور میں بھی محمد طاہر القادری جوتیاں والا گاؤں میں اپنے استاد محترم کے پاس تنظیمی مصروفیات کے باوجود حاضر ہوتے رہے۔ 1978 میں وقت کی اہم ترین ضرورت سمجھتے ہوئے قائد محاذ حریت نے اپنی زندگی کی پہلی کتاب لکھی، جسے نظام مصطفیٰ ایک انقلاب آفریں پیغام کا نام دیا۔ فکر و عمل کے جمود کو توڑ دینے والی اس شاہکار تصنیف کی تقریب رونمائی ڈاکٹر برہان احمد فاروقی سمیت کثیر دانشوروں کی موجودگی میں ڈسٹرکٹ کونسل ہال جنگ میں ہوئی، لیکن کسی بھی اخبار نے رابطوں کے باوجود 2 سطریں تک شائع نہ کی۔ محمد طاہر القادری نے مشاورت کے بعد جنگ کے ماحول اور فضا کو مصطفوی مشن کے عالمگیر فروغ کے لیے نامناسب سمجھا اور لاہور منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ تنظیم کی باہمی مشاورت سے ہونے والے اس فیصلے سے اپنی فیملی کے افراد کو آگاہ کر کے آئندہ مشکلات اور پریشانیوں کی پرواہ کیے بغیر ایک نئے عزم اور حوصلے سے یہ قدم اٹھایا تو نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رب کعبہ سے مدد مانگ کر غفلت میں سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرنے کے لیے یہ مرد مجاہد اپنے آبائی وطن سے ہجرت کر گیا۔ 1978 میں لاہور شفٹ ہوئے تو دعوتی و تبلیغی سرگرمیوں کے لیے تدریس کو مناسب سمجھا۔ پنجاب یونیورسٹی نے انہیں لاء کالج میں اسلامک لاء کا لیکچرر مقرر کر دیا۔ یہاں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا اور ممبر سنڈیکیٹ منتخب ہوئے۔ اسی سال حکومت پاکستان نے اس 27 سالہ جوان کی قابلیت کا لوہا مانتے ہوئے فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن میں ماہر مقرر کر دیا۔ آپ کی فہم و فراست کی دھوم مچی تو حکومت پاکستان نے آپ کو وفاقی شرعی عدالت میں بطور مشیر فقہ نامزد کر دیا۔ 1979 میں رجم کے قانونی مقدمے پر 4 دن کے مسلسل دلائل کے بعد شرعی عدالت نے اپنا سابقہ فیصلہ واپس لے کر رجم کو حد تسلیم کر لیا۔ اس تاریخی کامیابی نے نوجوان اسکالر کو عدالت عظمیٰ تک پہنچا دیا اور ایپلیٹ شریعت بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان میں مشیر فقہ کا عہدہ ان کے سپرد کر دیا گیا۔ 1980 میں شادمان کے ایک گھر سے انہوں نے 15 روزہ درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا اور بالآخر مصطفی انقلاب کی جد و جہد کے لیے 17 اکتوبر کو یہیں سے ادارہ منہاج القرآن قائم کر کے باقاعدہ ممبرشپ کا آغاز کر دیا گیا۔ درس قرآن کی یہ فکری اور انقلابی نشست حاضرین کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے شادمان کی رحمانیہ مسجد میں منتقل کر دی گئی۔ ادارے کے بانی اور سرپرست اعلیٰ کے چرچے ملک کی سرحدوں سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے حکومت ایران کی دعوت پر اپنا پہلا تبلیغی دورہ کیا اور سرکاری ملاقاتوں کے علاوہ وہاں کئی شہروں میں خطابات کیے۔ شادمان کی اسی بیٹھک میں منہاج القرآن کا شاندار مرکز تعمیر کرنے کا فیصلہ ہوا اور 17 فروری 1984 کو سیدنا طاہر علاء الدین القادری البغدادی نے اپنے دست اقدس سے مرکزی سیکریٹریٹ کا افتتاح فرمایا، جس کے لیے 20 کنال کے رقبے کی خریداری اور تعمیر محض رفقا اور وابستگان کی مالی قربانیوں سے ہوئی۔ میدان عمل میں گامزن ہوئے ہیں، رکاوٹوں کے پہاڑوں کو خس و خاشاک کی طرح بہتے دیکھا ہے۔ ہم نے گنبد خضرا پر نگاہوں کو جمع کر فیضان غوثیت میں آپ کے بھروسے پر اٹھ کر غلبہ اسلام اور امت مسلمہ کی قسمت بدلنے کے لیے اس عالمگیر انقلابی مشن کی بنیاد گروہی مفادات اور مسلکی دائروں سے نکل کر اتحاد امت کی فکر پر رکھی گئی۔ بڑی بڑی مزاحمتیں، بڑی بڑی مشقتیں، بڑی بڑی سازشیں، بڑی بڑی عداوتیں اپنے بستر پاس تک بھاگتی ہوئی نظر آئی ہیں اور ہم نے درس قرآن لاہور کے علاوہ رحمانیہ مسجد کراچی اور اسلام آباد میں بھی شروع کر دیے گئے۔ اتفاق مسجد لاہور میں بلا معاوضہ خطبات جمعہ کی صورت میں
قرآن و سنت کا دعوتی و انقلابی پیغام عام ہوتا رہا۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ پروفیسر صاحب کی دینی اور ملی بصیرت کے ملک بھر میں چرچے ہوئے تو پاکستان ٹیلی ویژن نے آپ کو مستقل پروگرام کی پیشکش کی۔ آپ کے منتخب طرز خطابت کو بھارت میں بھی بہت پذیرائی ملی۔ اسی دوران اسلامی فلسفہ عقوبات پر تحقیقی مقالہ پیش کرنے پر آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری جاری کی گئی۔ جدید و قدیم علوم کو یکجا کر کے 1986 میں منہاج یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا۔ ہر موڑ پر مشن کی سرپرستی فرماتے ہوئے اکیڈمک بلاک کا افتتاح بھی حضور پیر صاحب نے اپنے دست مبارک سے فرمایا اور اس تاریخی کارنامے پر بیعت انقلاب کرنے والے اپنے اس روحانی فرزند کی ہمت افزائی کی۔ امریکہ، ڈنمارک، ناروے اور انگلینڈ کے کامیاب دعوتی اور تبلیغی دوروں اور تنظیم سازی کے بعد لندن میں تاریخ ساز منہاج القرآن انٹرنیشنل میملے کانفرنس کا انعقاد ہوا، جہاں دین کے احیاء و اشاعت اور اتحاد ملت کے لیے 33 ممالک کے نمائندوں کی طرف سے ویمبلے ڈیکلیریشن جاری کیا گیا۔ اب مختلف ممالک سے اس فکری و انقلابی تحریک کے قائد کو دورہ جات کی دعوتیں آنے لگیں۔ ڈنمارک کے سینگلوس چرچ میں عیسائی پادریوں کے ساتھ سوال و جواب کی ایک نشست مناظرے کی صورت اختیار کر گئی۔ 1.5 گھنٹے تک ان کے ہر سوال کا جواب دے کر ڈاکٹر صاحب نے اپنے علمی دلائل سے قرآن کی حقانیت کو برملا منوا لیا اور بہت سے لوگ اسی نشست میں مسلمان ہو گئے۔ New name would be, Islamic name would be Muhammad. دنیا بھر میں اسلام کا سفیر بن کر جانے والے اس مرد حق کے ہاتھوں پر بیسیوں لوگ ہی نہیں بلکہ عیسائی پادری، محقق اور دہریے بھی طویل بحث مباحثے کے بعد اسلام قبول کر چکے ہیں۔ Allah is the only God. Allah is the only God. Creator of the universe. Creator of the universe. 1988 میں الاتحاد العالمی الاسلامی کا قیام عمل میں آیا اور عالمی شہرت کی وجہ سے آپ کو اس کا سیکرٹری جنرل منتخب کیا گیا۔ لاہور میں منہاج القرآن کے مرکزی سیکرٹریٹ کا عالم اسلام کے عظیم امریکی باکسر محمد علی کلے نے دورہ کیا۔ ساؤتھ افریقہ سے مناظر اسلام احمد دیدات بھی تشریف لائے۔ بھارت سے جامع مسجد دہلی کے خطیب امام عبداللہ بخاری وزٹ پر آئے۔ اسی طرح چین اور ایران سے علماء کے وفود اور متحدہ عرب امارات سمیت دنیا کے کونے کونے سے لوگ اس منظم سیکرٹریٹ کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ اب نوجوان نسل کو اس فکری و انقلابی پلیٹ فارم پر منظم کرنے کے لیے منہاج القرآن یوتھ لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ اسی طرح تحریک کے فکری و عملی اور روحانی پیغام سے متاثر ہونے والے طبقہ خواتین کی تنظیم سازی کرتے ہوئے 1988 میں ہی منہاج القرآن ویمن لیگ قائم کر دی گئی اور ملک کے 4 صوبوں میں کنوینر مقرر کر کے ممبرشپ، تنظیم سازی اور دینی و ملی پروگراموں کا آغاز کر دیا گیا۔ کراچی میں حکیم محمد سعید کی میزبانی میں آپ کے بہت سے درس قرآن اور خطبات سیرت ہوئے تو انقلابی فکر عوام الناس کے علاوہ انتہائی قابل اور تعلیم یافتہ طبقے تک بھی براہ راست پہنچی۔ بڑے شہروں میں جگہ جگہ منہاج القرآن کانفرنس کے نام سے اجتماعات میں ہر کسی نے آپ کو سنا۔ لاہور کے جناح ہال میں اسلام اور جدید سائنس کے موضوع پر آپ نے سلسلہ وار خطبات میں سائنسی نظریات اور تحقیقات سے اسلام کی ابدی صداقت کو واضح کیا تو ہر چیز کو عقل و خرد سے ماپنے والے لاکھوں لوگوں کے اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات دور کر دیے اور دور حاضر کے مایوس اور پریشان مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیے۔ سربیا کے مظالم کا شکار ہونے والے بوسنیائی مسلمانوں کی حمایت میں مال روڈ پر ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک تاریخ ساز ریلی کی قیادت کی اور بھارت کی طرف سے تاریخی بابری مسجد کی شہادت پر شدید غم و غصہ کے اظہار اور عالمی برادری کو جھنجھوڑنے کے لیے لاہور میں بہت بڑی احتجاجی ریلی بھی نکالی۔ 1988 میں فتنہ قادیانیت کو کچلنے کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری نے عالمی ختم نبوت کانفرنس کال کی جس میں تمام مکتب فکر کے علماء اور عوام نے شرکت کی۔ اسی سال مرکز پر ایک پرہجوم پریس کانفرنس میں انہوں نے منہاج القرآن علماء کونسل کے قیام کا اعلان کیا اور دعوتی و تبلیغی امور، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ، علمی و تحقیقی کام اور اتحاد امت کے عظیم انقلابی پروگرام کے لیے ایک نئے سنگ میل کی بنیاد رکھی۔ پھر خانقاہی نظام کی بحالی اور نظام طریقت و تصوف کے فروغ کے لیے آل پاکستان مشائخ رابطہ کونسل قائم کی۔ تحریک کے پیغام نے خدمت انسانیت اور صدقہ و خیرات کی تڑپ لاکھوں لوگوں میں پیدا کر دی تھی
لہٰذا ایک فلاحی معاشرے کے لیے بنیاد فراہم کرنے کی غرض سے نظم و نسق اور اغراض و مقاصد میں انفرادی نوعیت کا حامل ایک فورم تشکیل دیا گیا جس کا نام منہاج انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اینڈ ویلفیئر سوسائٹی رکھا گیا۔ ویلفیئر سوسائٹی مستحق لوگوں کی مالی معاونت اور دیگر رفاہی و فلاحی منصوبہ جات کے علاوہ قدرتی آفات سے متاثرہ لوگوں کے لیے ہر طرح سے امداد فراہم کر رہی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری نے ہر دور میں جہاد بالقلم بھی جاری رکھا۔ ان کی شاہکار تصنیفات اسلامی تعلیمات کے علاوہ معاشرے اور معیشت کی